نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہجری سن کا یہ آخری مہینہ اور شاید آج آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ سن 1443 کا آج آخری دن ہے۔ کل انشاءاللہ سن ہجری 1444 کا پہلا دن ہو سکتا ہے یا پرسوں پہلا دن ہو سکتا ہے۔ اور جو شب و روز ہم سب کو ملنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بڑے ہی قیمتی ہیں، کیونکہ میں اکثر وہ حدیث بیان کیا کرتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 3 اشروں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ نمبر 1 پر رمضان المبارک کا آخری اشرہ 20 رمضان سے عید تک، اور نمبر 2 پر محرم الحرام کا پہلا اشرہ پہلی محرم سے اور 10 محرم تک، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کا پہلا اشرہ پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ یہ سب سے زیادہ عبادات صحابہ کرام بھی کرتے تھے اور سب سے زیادہ صدقے اور خیرات بھی کرتے تھے، اور ان میں روزے بھی رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ حدیث اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اسی طریقے سے فرض رمضان کے روزوں کے بعد سب سے قیمتی اور سب سے اہم روزے محرم کے روزے ہیں۔ اور میں تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس روزے کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ آج میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں مختصر سے ٹائم میں، وہ اہل بیت کی عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل بیت کہاں کسے جاتا ہے۔ عام طور پر ہر شخص کے اہل بیت ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے اہل بیت ہیں، بیوی اور بچے یہ سب اہل بیت ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے بیوی اور بچے، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب اہل بیت ہیں۔ لیکن جس طریقے سے پوری انسانیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ممتاز حیثیت رکھتی ہے اور سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کے گھر والے، محمد الرسول اللہ کے اہل بیت جو ہیں وہ سب کے اہل بیتوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور سب سے ممتاز شخصیت ہے، جن کا نام بھی ادب و احترام سے لیا جانا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پچھلے خطبے میں نے اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، جو باقی رہ گئی تھیں آج انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کو میں نے خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے گھر والوں سے ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی نجاست کو دور کر دیا جائے۔ لیذھب عنکم الرجس، ہر طرح کے رجس کو محمد رسول اللہ کے گھر والوں سے دور کر دیا جائے، اور اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی کے گھر والوں کو ہر طرح کی پاکی عطا کر دی جائے، ہر عیبوں سے پاک کر دیا جائے، ہر برائیوں سے پاک کر دیا جائے۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اوپر کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔
تو اس کے اندر فرمایا کہ جاہلیت والے عمل نہ کرو، نبی کو بیویوں سے کہا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا جب تم سے کوئی آواز دے، نبی گھر کے اندر موجود نہ ہو تو کس طرح سے بات کرو، کیسے کرو، وہ پورا فلسفہ موجود ہے۔ اور اس میں اس سے یہ بات واضح ہو گئی اس آیت کریمہ سے کہ اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، لیکن اہل بیت میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فوقیت کچھ لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ جمعہ کے دن کو فوقیت حاصل ہے، ان 7 دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، راتوں میں سب سے اعلیٰ مقام شب قدر کی رات کا ہے۔ اسی طریقے سے نبی سب کے گھر والوں میں نبی کے گھر والے سب سے ممتاز ہیں، اور نبی کے گھر والوں میں کچھ لوگ اور ہیں جو ان گھر والوں سے بھی ممتاز ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور تقریباً ہر حدیث کی ہر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، بخاری اور مسلم میں سب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایران سے آئی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھے جو کالے رنگ کی تھی اور اس میں کچھ دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہوئے تھے، سامنے سے مولا علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان کو کر لیا۔ لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں، ان کو بھی اسی چادر کے نیچے کر لیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئے، ان کو بھی اسی چادر کے نیچے کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی اسی چادر کے نیچے کر لیا۔ اس کے بعد چادر کے اوپر سے اپنا دست مبارک رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت، ان کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کر دیجئے اور ان پر ہر طرح سے رحم فرما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ان 5 لوگوں کے بارے میں۔ اسی لیے بعض لوگ پنجتن پاک کہتے ہیں، میری سمجھ سے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے۔ شیعہ عام طور پر کہتے ہیں کہ پنجتن پاک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب ناپاک ہیں۔ بعض لوگ اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ کوئی پنجتن پاک کہے تو اس کا مطلب سارے ناپاک، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا، بلکہ جن کی پاکی کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں کو کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان پر خاص اپنا کرم فرما، ان کو ہر طرح کی ناپاکی سے دور فرما دیجئے۔ تو یہ وہ اہل بیت ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اور اس بات کو آگے بڑھاؤں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کہنا اور مولا کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ درست نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایک تحقیق کی جائے۔ مستدرک الحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ میں روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آخری حج کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، تو عرفات کے میدان میں جتنے خطبات دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دیے، لیکن اس کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو راستے میں ایک غدیر خم پڑتا ہے۔ غدیر کہتے ہیں تالاب کو، خم یعنی جہاں صحابہ کرام جمع ہوئے، تو ان میں وہ شام کے لوگ بچے تھے، مدینہ کے لوگ بچے تھے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ اونٹ کا پالان تیار کیا گیا، اونٹ کے پالان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور اس کے بعد ڈرایا اور ایک بات کہی، وہ عجیب بات ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے بیچ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سب سے نمبر 1 پر ایک یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ یہ لفظ کہا، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور دوسرے نمبر پر جو فرمایا کہ کہا دوسرے نمبر پر میرے اہل بیت، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور صحیح المستدرک حاکم کے اندر کتاب العلم کے اندر وہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے موقع پر فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اور موطا امام مالک کے اندر بھی تھوڑے بہت آگے پیچھے لفظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو جو شخص پکڑے رہے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، لن تضلوا بعدہما، میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟
کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ یہاں پر جو یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، لیکن جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جو بالکل صحیح، پوری دنیا میں کسی مسلمان کا اس پر اختلاف نہیں ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت کا ادب و احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کا شیوا اور ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ فرمایا کہ یہ دو بھاری چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ شام کے لوگ وہاں موجود تھے، اور شام کے لوگوں نے ہی مولا علی علیہ السلام سے جنگ کیا، مولا علی علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہوئے شام کے لوگوں نے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ نے دی تھی کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا اور بلند کیا شام کے لوگوں کے سامنے، اور کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اور مولا کے معنی مشکل کشا نہیں ہوتے ہر موقع پر۔ اللہ رب العالمین کو جو مولا کہا جاتا ہے وہ بندہ کہتا ہے مشکل کشا کی نیت سے اور وہ حاجت روا کی نیت سے، لیکن مولا کا جو دوسرا معنی یہ ہوتا ہے آقا اور غلام کے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو بھی آقا و مولا کہتے تھے، کیا اے میرے آقا بلال، اے میرے مولا بلال۔ اور النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، سورہ احزاب کے اندر ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب ہے، وہ مولا ہے۔ اور فرمایا کہ وازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 240 کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور علی سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا۔ یہاں علی سے محبت اور اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ اور جتنی کانفرنسیں محرم کے زمانے میں ہوتی ہیں عام طور پر اس میں فضائل معاویہ بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے ایک صحابی ہیں، میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن بے شمار غلطیاں معاویہ رضی اللہ عنہ کی بخاری و مسلم کے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض سے اور محبت سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی بغض رکھے تب بھی وہ مومن رہے گا، محبت رکھے تب بھی وہ مومن رہے گا۔ لیکن علی علیہ السلام بخاری کے اندر لکھا ہے، میں جو بول رہا ہوں عام طور پر کبھی کبھی آدمی اس طرح کے الفاظ سن کر کہتا ہے یہ شیعہ ہے۔ اگر کوئی بات صحیح سنت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اگر وہ عمل شیعہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر شیعہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، الگ بات ہے کہ 3 مرتبے میں پڑھتے ہیں، وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں؟ شیعہ جن کا عمل صحیح ہے، جتنا صحیح ہے اتنا وہ شیعہ کر رہا ہو، چاہے رافضی کر رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، تو یہ اہل بیت سے عقیدت و احترام کا معاملہ جو ہے وہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور یہاں پر حسن حسین کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ایک کندھے پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لیے ہوئے اور ایک کندھے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسن کا منہ چومتے، کبھی حسین کا منہ چومتے، اور کبھی ان سے پیار کرتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، امام المحدثین پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ ان نواسوں سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہے؟ کہا ہاں مجھے پیار نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، مجھے ان دونوں حسن اور حسین سے محبت ہے، اور جس کو ان سے محبت ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو ان سے بغض ہے اس کو مجھ سے بغض ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 پر کتاب الایمان کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی ماں سے اور دنیا کے
تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے تو نبی کی محبت کے بغیر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نبی کی محبت حسین کی محبت کے بغیر نہیں آ سکتی، نبی کی محبت علی کی محبت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور تم میں جو حکمراں ہوں، تم میں جو حاکم ہوں، تم میں جو امراء ہوں، ان کی بات مانو۔ اس کا لفظی بالکل صحیح ترجمہ یہی ہے کہ تم میں جو حکمراں ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اس وقت کے حاکم تھے اور امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے خلیفہ راشد کی بات ماننے کے اور خلیفہ راشد کی اطاعت کرنے کے، گورنر ہونے کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور فوج کو ابھارا اور مولا علی علیہ السلام سے جنگ کیا، اور جنگ صفین کے اندر 95,000 مسلمانوں کا قتل ہوا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ جنگ جمل کے اندر اسی طریقے سے، لیکن جنگ جمل میں ہم سب کی ماں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی علی علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئیں، لیکن اس کے بعد ان کی توبہ ثابت ہے حدیث کی کتابوں سے۔ انہوں نے توبہ کیا کہ میں نے خلیفہ راشد کے خلاف یہ عمل کر کے غلط کیا، جس کی توبہ ثابت ہے اس کی بات تو الگ ہے۔ اور یہاں پر صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 240 پر یہ کہا جا رہا علی سے بغض رکھنے والا منافق ضرور ہوگا، اور علی سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا، اور علی سے جنگ کرنے والا پھر کون ہوگا؟ اس کے آگے میں اپنی زبان دراز نہیں کرنا چاہتا، اس کے آگے ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے، آگے میں بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سپرد ہے یہ معاملہ کیا ہوا۔ لیکن اگر کوئی شخص علی علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا تو محب اہل بیت ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کوئی جوڑ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نام ایمان ہے تو حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے والا کون ہوگا؟ بتائیے۔ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا مطلب ہے ایمان، ذریعہ نجات ہے، وہی جنت کا راستہ ہے۔ اور پھر حسین رضی اللہ عنہ سے جو جنگ کرے وہ لوگ کون ہوں گے؟ اسی لیے صحابہ کرام میں سے سلف کا فہم جانتے ہو کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حبان کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 3781 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک شخص نے، کوفی نے، کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر حالت احرام میں مکھی مار دی جائے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عراقی، اے اہل عراق، اس وقت بھی اس کا عراق ہی نام تھا، آج بھی عراق نام ہے، کہا اے اہل عراق، تو نے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھا ہے، تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے نبی کے نواسے کا قتل کیا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا۔ اور اسی طریقے سے فضیلت کے طور پر صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3753 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن و حسین میرے یہ دنیا کے اندر دو پھول ہیں۔ کیا محبت کا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا، میرے دنیا کے اندر یہ دو پھول ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہی الفاظ اسی روایت کے اندر بھی موجود ہیں، فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرک و بدعات کے تعزیہ داری کی رد میں کہیں گستاخ حسین نہ ہو جائے آدمی، اس بات کی پرواہ رکھنا۔ ہم جہاں ڈھول بجانے کی مخالفت کرتے ہیں اور جہاں یہ جو ہے پلاؤ بریانی کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں ہے، وہاں ہم اس بات کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ یزید کے مقابلے میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں۔ اور ایک پتے کی بات بتاؤں جو شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ رہے، پوری کتب احادیث آپ چھان لیے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد، ابو یعلا، عبد الرزاق، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں چھوٹی سے لے کے بڑی تک، ساری کی ساری کھنگال ڈالیے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے گورنر تھے، ایک صحابی تھے، ان کا بیٹا یزید تھا، کہ پوری کتب احادیث کے اندر کوئی ایک روایت یزید سے موجود ہے؟
کسی محدثین نے یزید سے ایک روایت بھی نہیں لی، اس لیے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں یزید کی حیثیت کیا تھی، اس کا ویلو کیا تھا، اس لیے کہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ بھی صحابی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی صحابی، اور ان کے بیٹوں سے، حضرت عثمان کے بیٹوں سے، حضرت علی کے بیٹوں سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اور بعض روایتوں میں حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 13 سال تھی، لیکن ان سے کتنی روایتیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ معاویہ کے بیٹے سے بھی کوئی روایت ہونا چاہتی، حدیث کی کتابوں کے اندر کہیں بھی موجود نہیں۔ اس لیے سلف میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں نہ اسے اچھا سمجھا جاتا تھا، نہ آج جو علم فہم رکھتے ہیں وہ اسے اچھا کہتے ہیں۔ لوگ خواہ مخواہ کے کانفرنسیں کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں صحابہ کرام، اور اس میں صحابہ کرام کا معاملہ نہیں ہے، ایک دو صحابی کا معاملہ ہے، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، جن پر عام طور پر شیعہ لعنت کرتے ہیں۔ اہل سنت میں کوئی لعنت نہیں کرتا، لیکن غلطیاں ان کی بے شمار موجود ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ، اور ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پوری دنیا لگ جائے اس روایت کو ضعیف نہیں کر سکتی۔ ابو الغادیہ نام کا ایک صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ 93 سال کی عمر میں جنگ صفین لڑی ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 93 سال کی عمر میں علی علیہ السلام کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر نے جنگ لڑی۔ حضرت سمیہ کا بیٹا عمار بن یاسر جو ہے اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت، اور ان کا باپ یاسر سب سے پہلا شہید ہونے والا وہ مرد مجاہد ہے، جن کا بیٹا حضرت عمار 93 سال کی عمر میں جنگ صفین کے اندر معاویہ کی مخالفت کرتے ہوئے علی علیہ السلام کے ساتھ لڑتے تھے اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ معاویہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت اسے عمار کو جہنم کی طرف بلائے گی، عمار اسے جنت کی طرف بلائے گا۔ اور جو ہے معاویہ ان چیف کمانڈر تھے، ان کی صدارت میں ابو الغادیہ نام کے ایک شخص نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ جب سر سامنے لایا گیا حضرت عمار کا تو ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی روتے رہے کہ میں نے ایک باغی جماعت کا ساتھ دیا۔ تو یہ بات تو آج کے دور میں اختلاف لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ عام طور پر جو علم تحقیق کر رہے ہیں جو لوگ اور علم کے بارے میں آگے قدم بڑھاتے ہیں، اس بات کو مان چکے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ساری جنگوں میں مولا علی علیہ السلام حق پر تھے، مولا علی حق پر تھے، ان کے ساتھی بھی حق پر تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی تھی، ان کے ساتھیوں کی بھی غلطی تھی۔ ان میں سے بعض لوگوں نے توبہ کر کے علی علیہ السلام کا دامن تھام لیا بعد میں۔ تو اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ کوئی کہانی نہیں۔ اور واقعہ کربلا جتنے لوگ بیان کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہوں، تو میں نے جہاں تک مطالعہ کیا اور دیکھا تو وہ واقعہ کربلا تاریخ کی روایتوں سے بیان کرتے ہیں۔ عظمت اہل بیت، عظمت حسین اور عظمت علی حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جتنے بھی واقعات سن لے جو عالم بیان کرتے ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے جو اتنی دیر میں جو خطبہ دیا ہے اور فضائل اہل بیت بیان کیا ہے وہ حدیث کی کتابوں سے بیان کیا، کسی تاریخ کا میں نے نام نہیں لیا اتنی دیر۔ یہ فرق ہے۔ حدیث کی کتابوں سے کس نے کیا کہ کسی مورخ نے لکھا کہ واقعہ کربلا رات میں ہوا ہے، کسی نے لکھا ہے دن میں ہوا ہے، چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیہ السلام کی عمر 55 سال 5 دن کی تھی شہادت کے موقع پر، اور یہ جو 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے، تو اس لیے قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو مورخین نے اپنی مرضی سے، مورخ جب لکھتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں جو ظالمانہ حکومت ہم پر مسلط ہے اور جو ملک کا اتہاس لکھ رہے ہیں مورخ، جو اتہاس داں اتہاس لکھ رہے ہیں، کیا ان کی جرت ہے کہ حکومت کے خلاف وہ کوئی قلم اٹھا سکے؟ اس دور کے اندر بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں، بنو امیہ کی جو ہے زبردست اور ظالم حکومت کے ڈر کی وجہ سے لکھی گئی، اس لیے اس کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یزید کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس طرح سے تو پھر ہمارے دیش کا اس وقت جو پردھان منتری ہے، گجرات کے اندر اتنے قتل عام ہوئے، اس نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں قتل کیا، اس پر مقدمے کیوں چل رہے ہیں؟
اس لیے کہ یزید کی حکومت میں سیدنا مولا حسین علیہ السلام کا قتل ہوا ہے، اس لیے اس کو بری نہیں کیا جا سکتا اس سے۔ وہ غلطی وہ کس نے کیا تھا، رات میں ہوا تھا، دن میں ہوا تھا، خیمے جلائے گئے تھے، اس پورے واقعے کو تاریخ کی روشنی میں نہیں جانا چاہتا، حدیث کی روشنی میں جو یزید کے مقابلے میں سیدنا مولا حسین علیہ السلام کی جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت کہیں اور ہو سکتی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان، یہ جانتے ہو بڑے رازدار رسول اللہ ہیں، ان کے سینے کے اندر راز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی، وہ آج موضوع نہیں ہے، میں کبھی اور کسی موقع پر بیان کروں گا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آج کی رات میں نازل ہوا ہے، آج کی رات میں نازل ہوا ہے، جو نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا اس زمین پر، نہ آئندہ کبھی آئے گا، بس آخری موقع اللہ سے اس نے اجازت مانگی، مجھ سے ملاقات کی، اللہ نے اجازت دے دی۔ تو وہ جو فرشتہ نازل ہوا تو وبشرنی، وہ بشارت لے کر نازل ہوا۔ کون سی بشارت؟ فرمایا کہ بأن فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے رسول تمہیں یہ بشارت دی جا رہی ہے، تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی صاحبزادی لخت جگر نور نظر، تمہاری بیٹی فاطمہ، بأن فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمہاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اب وہ عورتیں ذرا غور کریں کہ فاطمہ سے اعمال ہمارا مل رہا کہ نہیں مل رہا، فاطمہ سے پردہ ہمارا مل رہا کہ نہیں مل رہا، شادیوں کی رسمیں فاطمہ سے مل رہی نہیں مل رہی۔ عورتوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو سردار جنت کے اندر ہوں گی ان سے ہماری نسبت بھی ہونی چاہیے، ان کے پردے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری صبر و شکر سے، اس صبر و شکر کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ جو اس فرشتے نے بولا، فرمایا کہ بأن فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ وأن سید شباب اہل الجنۃ الحسن والحسین، اے نبی یہ بشارت دی جا رہی کہ تمہارے یہ دو نواسے حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اے نوجوانوں، ان حسن و حسین کی جوانی کو یاد کرو، حسن و حسین کے جوانی اور ان کے مجاہدانہ سپاہیانہ مزاج کا اپنے اندر جو ہے خیال لانے کی کوشش کرو۔ یہ ڈھول بجانے سے حسن حسین کی محبت نہیں پیدا ہوتی، یہ بریانی لٹانے سے حسن حسین کی محبت نہیں پیدا ہوتی۔ میرے بھائیوں، لٹانے والے کون تھے؟ یہ جب کربلا کے یہ واقعہ ہوا تھا، ایک بات میں اتفاق سے تاریخ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سکینہ جو تھیں حسین رضی اللہ عنہ کی، بعض روایتوں کے اندر بہن بھی ہے اور ان کی بیٹی کا نام بھی سکینہ۔ تو جب کوفیوں نے اس قافلے کو لوٹ پھونک لیا، قتل کر دیا گیا 72 لوگوں کو، اور اس کے بعد ان کو جب گھمانا شروع کیا کوفے کی بازار میں، تو اس وقت جانتے ہو کون لوگ لٹا رہے تھے؟ وہ لوگ جو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے خوش تھے کہ یزید کی حکومت میں یہ ہوا ہے، یہ اچھا ہوا ہے، جو خوش تھے وہ لوگ کوئی کھانے پینے کی چیز اس جلوس کو لٹاتے تھے، اور ڈھول بجانے والے یزید کی پارٹی کے تھے، ڈھول بجانے والے حسینی نہیں تھے، ڈھول بجانے والے یزیدی تھے۔ ان کو خوشی تھی کہ یزید کے مقابلے میں جس کو لوگ خلیفہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے اسے قتل کر دیا۔ تو جو لوگ اس بات سے خوش تھے وہ ڈھول بجا رہے تھے، وہ گا رہے تھے گانے، اور انہی میں وہ لوگ لٹا رہے تھے کہ جو اس بات سے خوش تھے۔ تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے کوفیوں، اگر تم ہمارا ادب نہیں کرتے ہو، ہم آل رسول ہیں، تو کم سے کم اس رزق کا ادب کرو جسے تم خود کھاتے ہو، اس رزق کا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس عبارت سے کہ اس دور کے اندر بھی کوئی کھانے پینے والی چیز بانٹی جاتی تھی، کوئی کھانے پینے والی چیز لٹائی جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں یہ الزام نہیں لگاتا ہوں کہ آج کے دور میں جو مسلمان کر رہے ہیں وہ سب یزیدی ہیں، ایسا نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ لٹا رہے ہیں اور جو ہے نالیوں میں اپنے چاول اور بریانی لٹا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، وہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ میں سچائی کا اقرار کرتا ہوں، وہ دشمنی میں نہیں کرتے۔ اس دور کے اندر جو بانٹنے والے لوگ تھے وہ دشمنی میں بانٹ رہے تھے۔ اس دور کے اندر جو بانٹنے والے ہیں ہم انہیں دشمن نہیں کہتے، نہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں، بلکہ یہ بیچارے ناسمجھی کی وجہ سے محبت میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام یزیدوں والا ہے، یہ کام حسینیوں والا نہیں ہے۔ حسینیوں کے گھر میں تو ماتم تھا، حسینیوں کے گھر میں تو رنج و غم تھا کہ کربلا میں نبی کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی، آل علی قتل کر دیے گئے، آل عباس قتل کر دیے گئے، آل مسلم قتل کر دیے گئے، آل عقیل قتل کر دیے گئے۔ انہیں وہاں تو قلق تھا، افسوس تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیثیں اس موضوع پر موجود ہیں. آئندہ انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے نوجوان ساتھیوں، حسینی بنو، سچے حسینی بنو. حسین علیہ السلام کا نام ادب احترام سے لو. ان کے نام پر کوئی لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نام نالیوں پر کھڑے ہونے کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نام پر ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ان کے نام پر کیا کرنے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ محمد و آل محمد پر درود نہ بھیج دے. وہ درود ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب تک آل پر، نبی کی آل پر درود نہ پڑھ دیا جائے نماز نہیں مکمل. یہ ان کے مقام کے مقابلے میں ہے کہ وہ ان کا مقام ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے. جو بچپن میں جنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بنا دیا ہو، اس کے لیے ہم ایصال ثواب کیا کریں گے؟ ہم اپنی فکر کریں کہ ہم کون کا صدقہ اور خیرات کریں جو ہمارے گناہ معاف ہو جائے. وہ بخشے بخشائے ہیں. وہ 7 سال کی عمر میں ان کو خبر دی جا چکی ہے کہ تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اور شہادت ہوئی ہے 61 ہجری میں. 55 سال 5 دن کی عمر میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. جنت کی بشارت تو 7 سال کی عمر میں مل چکی تھی. ان کے لیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے بس وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. 10 محرم کو سب سے زیادہ درود پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما. اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین اس معاملے میں جو غلط فہمی کے جو لوگ شکار ہوئے ہیں اور شیعوں کی چڑھ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا ادب سے نام لینا چھوڑ دیا جن لوگوں نے، اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. یا رب العالمین اس وقت کی حکومت سے، فتنوں سے پورے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. پورے ملک کی مساجدوں کی حفاظت فرما. پورے ملک کی ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما. اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.